کمائی کرنے والے ہیں وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے، کوئی تھوڑا بہت 150 500 رکھتے ہیں، باقی سارا گھر کے سربراہ کو جمع کر دیتے ہیں، اور وہ مالک ہوتا ہے گھر کا سربراہ ان تمام پیسوں کا، اس کو وہ ہدیے کی شکل میں بس دے دیتے ہیں۔ اب اس شخص کی ذمہ تو قربانی واجب ہے، لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے اور یہ سارا دے دیتے ہیں، اس کو مالک بنا دیتے ہیں، ان کی مرضی کچھ نہیں چلتی، اور آج عید کے دن ان کمانے والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب نہیں۔ اور اگر تھوڑا بہت رکھتے رہتے ہیں اور لوگ رکھتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ان کو بتاتے ہیں، بعض دفعہ نہیں بھی بتاتے، اور اپنے پاس کچھ ہوتا ہے، تو جس شخص کے پاس 60,000 موجودہ 2011 میں جو نصاب ہے، اگر اتنے پیسے ہیں تو ہر اس شخص پر قربانی واجب ہے جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے۔ عموماً گھروں میں عورتوں کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بے شک وہ کمائی نہیں کر رہی ہوتی، لیکن کچھ شادی کے وقت اس کو اپنے والدین نے زیور دیا ہے، کچھ لڑکے والوں نے دیا ہے، کوئی چاندی کی ایک آدھ انگوٹھی ہے، یہ مل جل کر 60,000 یا اس سے زیادہ اگر ہو جاتا ہے تو اس عورت کے اوپر قربانی بھی واجب ہے اور زکوٰۃ بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ جو لوگ سونے کا نصاب 7.5 تولہ یاد کر کے بیٹھے ہیں، اس میں کئی دفعہ اس غلطی کا ازالہ کر چکا ہوں کہ 7.5 تولہ سونا یہ اس وقت پورا ہونا ضروری ہے جب سونے کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو۔ اگر 1 تولہ موجودہ تو 1 تولے سے تھوڑا کم رکھتے ہیں، آدھا تولہ سونا ہے اور 20-30 ہزار روپیہ پاکستانی ہے، 30,000 کا سونا ہے، ایک آدھ انگوٹھی ہے، یا کوئی ٹافیاں بیچتا ہے، کوئی تھوڑا سا کاروبار بھی ہے، تو یہ مل جل کر 60,000 روپیہ بن جاتا ہے، تو یہ بھی شخص صاحب نصاب ہے اور اس پر قربانی واجب ہے۔ 7.5 تولہ سونا اس وقت پورا کرنا ہے کہ جب سونے کے علاوہ گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، پاکستانی کرنسی کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، تب سونے کا نصاب معتبر ہے۔ لیکن اگر پاکستانی کرنسی ہے یا چاندی کی ایک انگوٹھی بھی ہے، پھر سونا جتنا بھی ہے وہ سونا نہیں ہے، وہ چاندی کے حکم میں آ گیا ہے، اب چاندی کا نصاب کا خیال کریں گے، کیونکہ شریعت نے چاندی کو صاحب نصاب کے لیے دار و مدار قرار دیا ہے، اس میں انفع للفقراء ہے۔ قربانی گھر میں جتنے افراد کے اوپر واجب ہے، سب علیحدہ علیحدہ اپنے رکھتے ہیں تو اتنی قربانی انہوں نے کرنی ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ رواج ہے کہ ہم گزشتہ سالوں سے والد صاحب کے لیے قربانی کرتے آ رہے ہیں، تو اس سال جی امی کے لیے قربانی کریں گے، امی کے ثواب کے واسطے، تو پھر اگلے سال اپنی کر لیں گے۔ یہ احترام تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اگر یہ شخص ہے جو مالدار ہے اور لاکھوں کا مال اس کے پاس ہے، والدین اس کے غریب ہیں، یہ والدین کی قربانی کر رہا ہے، اپنی نہیں کر رہا، احتراماً کے والدین کا مقام زیادہ ہے، اپنی نہیں کر رہا، والدین کی قربانی کرنے کا ثواب تو ہوگا لیکن اپنی قربانی نہ کرنے کا گناہ ہوگا، کہ واجب اس کے اوپر ہے۔ ہر شخص واجب جس پر ہے پہلے اپنے واجب قربانی ادا کرے، اور پھر اس کے بعد نفلی قربانی والدین کی دے، دادا دادی کی دے، جس کے لیے بھی دے، کوئی منع نہیں ہے۔ جتنی قربانیاں کوئی شخص نفلی دے گا، جن کے ثواب کے لیے دے رہا ہے ان کو بھی ثواب ہوگا اور اس دینے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اور جتنی مہنگی قربانی ہوگی، جتنی اچھی قربانی ہوگی، اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اور اگر کسی نے کمزور جانور جو قربانی کے اس میں آ سکتا ہے لیکن ہے کمزور، قربانی اس نے کر دی ہے، قربانی ادا ہو جائے گی، بہتر نہیں ہوا ثواب کم ملے گا۔ جو شخص جتنا بہتر جانور قربانی کے لیے ذبح کرے گا اتنا زیادہ اس کو ثواب ہے۔ اور اگر کوئی درمیانہ درجے کا جانور ذبح کر رہا ہے، اس کی استطاعت ہی ایسی ہے اور اس جانور میں عیب نہیں ہے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ کوئی شخص کسی دوسرے علاقے میں اپنی قربانی بھیج رہا ہے اور اس کو اعتماد ہے کہ جس جماعت کو، جس ادارے کو میں یہ پیسہ دے رہا ہوں، ان پر اس کو اعتماد ہے کہ وہ وہاں پر ان علاقوں میں، سائڈوں میں جہاں جانور سستا ملے گا،
وہاں قربانی یہ واقعتاً کریں گے تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ یقین اور تحقیق ضروری ہے کہ ہر کس و ناقص کو یوں پیسے دے دینا اور یقین کر لینا کہ ادھر قربانی ہو جائے گی۔ دوستو، قربانی کے مسئلے بڑے نازک ہیں، اس میں بہت بے احتیاطیاں ہوتی ہیں، یہاں پر بھی اور حج میں بھی۔ اللہ پاک جس کو اپنا خوف عطا کر دے، ہدایت دے دے، تو اس کے اپنے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جس کو دے دے۔ میرے پاس اتنے واقعات ہیں، حج کی قربانیوں میں لوگ دھوکہ کرتے ہیں، قربانی کوئی نہیں کرتے، اعلان بڑا سا لگا دیتے ہیں اور وقت بھی بتاتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، اور قربانی کوئی نہیں کرتے، بس 2-4 کر دی ہیں وغیرہ، بس ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا ان کا نظریہ ہے، کس طریقے سے وہ اپنی جان کو چھڑائیں گے کہ بلڈنگ میں باہر اعلان لگا دیتے ہیں کہ ہم قربانی کا انتظام کریں گے، 300 ریال، حکومت نے 400 ریال لگایا ہوا ہے، لوگ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قربانی کوئی نہیں ہوتی۔ میں ایک ادارے کے ساتھ ایک دفعہ حج میں تھا، شروع سے ہی اس کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا رہا کہ میں ساتھ جاؤں گا، میں ساتھ جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں بالکل جی حاضر۔ یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے، آپ کو لوگوں کے بڑے جملے آتے ہیں، اور مولوی سب سے بھولا شخص ہوتا ہے جو لوگوں کے جملوں میں آتا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہوں گے، دعا بھی ہوگی، فلان بھی ہوگی، بڑی اچھی بات ہے۔ ہم جب کنکریاں مار کے آئے، کوئی پتہ ہی نہیں، اور وہ جو ہمیں فون نمبر دیے ہوئے تھے وہ فون ہی بند ہیں، وہ نمبر ہی بند ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ جبکہ میری وجہ سے بہت سارے لوگوں نے، دوسری بلڈنگ والوں نے بھی، جہاں بیان ہوا، جہاں یہ اپنے ساتھی ادھر تھے جہاں بیان ہوا، انہوں نے بھی اس جگہ میں پیسے جمع کرائے کہ مولوی صاحب یہاں تسلی دے رہے ہیں، اور میں دے رہا تھا، اور میں ان کے ساتھ معاہدہ کر چکا تھا کہ مجھے آپ نے ضرور ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس ٹائم پہ انہوں نے سمیں بند کر لی۔ جب دوسرے دن ملاقات ہوئی تو جتنا بھی ڈانٹ لو، وہ تو ڈھیٹ قوم ہوتی ہے، چپ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جی بالکل جی کی ہے، جی فلاں ہے فلاں ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے، اور حکومت بھی قربانی کوئی نہیں کرتی۔ آپ یکم سوال کو بینک میں پیسے جمع کرائیں، پہلے دن 10:30 بجے قربانی، عید گزر جائے، عید الاضحیٰ حج ہو گیا، بینک میں پیسے جمع کرائیں، وہ کہتا ہے 10 ذی الحجہ 10:30 بجے قربانی ہو جائے گی۔ وہ بینک کو پکا لفظ اس کو کمپیوٹر کو بتا دیا گیا ہے۔ تو قربانی، جہاں حج میں انسان اور قربانیاں کرتا ہے، تھکاوٹ بھی ہے، بے آرامی بھی ہے، سب کچھ ہے، وہاں تھوڑی سی محنت ہے، ایک پہاڑ کے پیچھے سب ذبح خانے ہیں اور لائن کے اوپر ہیں، اپنی قربانی خود کرنی چاہیے۔ یہاں بھی یہی بات ہے دوستو، قربانیوں میں بہت بے احتیاطی ہوتی ہیں، اداروں کا نام لینا یا فلاں کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جب آپ کو پورا 100% یقین ہے کہ فلانا ادارہ وہ صحیح ہے، اور جس علاقے کا اس نے اعلان لگایا ہے واقعتاً وہ قربانی وہاں کرے گا، تو اس علاقے کی طرف آپ پیسے بھیج دیتے ہیں، قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کی خاص شرائط ہیں، اور یہ شریعت کی طرف سے ہیں، کسی انسان کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی، کسی فقیہ اور مجتہد کی اپنی طرف سے بنائی ہوئی یہ شرائط نہیں ہے۔ اونٹ کا 5 سال پورا ہونا ضروری ہے، اور بھینس، گائے، بیل وغیرہ 2 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ بکرے اور دمبے کا 1 سال کا پورا ہونا ضروری ہے۔ دمبے میں گنجائش ہے کہ 6-7 مہینے کا ہے، لیکن ہے اچھا خاصا موٹا تازہ اور صحیح لگتا ہے، جیسے سال والے ہوتے ہیں، تو دمبے میں گنجائش ہے کہ 6-7-8 مہینے والا دمبا بھی قربانی کیا جا سکتا ہے، جب سال والوں کے برابر نظر آ رہا ہے۔ دمبے کے ذبح کرنے میں فضیلت بھی زیادہ ہے۔ دوسری بات، جس جانور کے زیادہ دانت ٹوٹ چکے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، بھلے دوسرے اعتبار سے وہ ٹھیک بھی ہو۔ کان اور دم یا دم، کان یا دم 1/4 سے زیادہ کٹی ہوئی ہے اور موجود نہیں ہے، تو اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، کان کہیں کٹا ہے اور کان ساتھ ہی ہے، تھوڑا سا کہیں ٹک لگا ہوا ہے، یا دم کہیں متاثر ہے اور دم ساتھ ہی ہے، وہ ایسا محسوس نہیں ہوتی کہ کٹ چکی ہے۔ کانا جانور، لنگڑا جانور
یا سینگ ایسے اس کے ٹوٹے کہ وہ اندر والا نرم سینگ بھی ٹوٹ چکا ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں لگ سکتی۔ اور آسان نظام ہے کہ جب بکرا 1 سال کا پورا ہوتا ہے تو اس کے دودھ والے دانت گر جاتے ہیں اور دوسرے دانت آ جاتے ہیں، اور وہ دوسرے دانت دودھ والے دانت کے مقابلے میں ذرا مضبوط ہوتے ہیں اور موٹے ہوتے ہیں۔ یہی اللہ کا نظام ہے۔ اس کو دوندہ کہتے ہیں نا، وہ دوندے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ 2 دانت اس کے وہ دوسرے آ گئے ہیں۔ یہی نظام ہے 2 سال کے بعد گائے اور بھینس اور بیل میں، یہی نظام ہے 5 سال کے بعد اونٹ میں کہ وہ اپنے دودھ والے دانت گرا کے دوسرے دانت اس کے آ جاتے ہیں۔ دوندہ ہے، پھر 4 دانتوں والا ہوتا ہے، پھر 6 دانتوں والا ہوتا ہے، قربانی ہو جائے گی۔ لیکن زیادہ 6 اور اوپر کی طرف جائیں گے تو وہ جانور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ اس کا گوشت بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا۔ تو ظاہری طور پر عیب دار جانور بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اتنا بیمار اور اتنا کمزور جانور بھی نہ ہو کہ وہ چل ہی نہ سکے۔ جب چل ہی نہیں سکتا وہ کمزور اور مریض جانور، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ قربانی اپنے ہاتھ سے کی جائے، نہیں تو موجود ہو تو اچھی بات ہے، نہیں تو جو قربانی کر رہے ہیں اس کو اپنی طرف سے وکیل بنا دے اور اجازت دے دے کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، بس میری طرف سے آپ ہی وکیل ہیں، قربانی کر دیں، قربانی ہو جائے گی۔ قربانی عبادت مالیہ ہے، زکوٰۃ بھی عبادت مالیہ ہے، صدقۃ الفطر بھی عبادت مالیہ ہے۔ عبادت مالیہ میں نیابت بالاتفاق جائز ہے، لیکن صرف یہ کہ ان کو بتا دیا جائے کہ میں تمہاری طرف سے یہ کام کر رہا ہوں۔ قربانی، صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ یہ عبادت مالیہ ہے۔ عبادت مالیہ اس شخص کے اوپر واجب ہے اور یہ ادا کرنا چاہتا ہے، ادا ہو جائے گی۔ بس صرف یہ کہ جو ادا کرنے والا ہے وہ ان ساتھیوں کو بتا دے کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے کر رہا ہے، بیوی کی طرف سے کر رہا ہے، والدین کی طرف سے کر رہا ہے، یا کوئی فوت ہو چکے ہیں، دادا ہے، دادی ہے، نانا نانی ہے، یا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ثواب کے لیے کر رہا ہے، تو سب کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ زندوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے جو فوت ہو گئے ان کے لیے انسان تلاوت کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، مالی صدقہ کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، عمرہ کر کے ثواب کرتا ہے، ایسی قربانی بھی کر کے ثواب پہنچا سکتا ہے۔ تو قربانی جس شخص پر واجب ہے وہ ضرور کرے، اور پھر اس کے بعد والدین کے لیے کر رہا ہے یا کسی کے لیے کر رہا ہے وہ قربانی کر سکتا ہے۔ کوئی شخص قربانی میں حقیقے کے حصے داخل کرنا چاہتا ہے یا عام کوئی نفلی حصہ درمیان میں صدقے کا داخل کرنا چاہتا ہے، صحیح ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا عقیقہ تاخیر کے ساتھ ہوتا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بس وہ فلانا بھی نہیں آ سکتا تھا، اس تاریخ کو فلانا بھی نہیں آ سکتا تھا۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت ہے اور اصل وہی ہے، اور اس کو رسم و رواج سے پاک کرنا چاہیے۔ 7ویں دن عقیقہ ہو، بچے کی جھنڈ اتاری جائے، اس کا نام رکھا جائے، جھنڈ کے بقدر صدقہ دیا جائے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر عقیقہ کرے گا تو بچے کے ساتھ جو شریر چیز متعلق ہے وہ حقیقی کی برکت سے زائل ہو جائے گی، اور جب تک تاخیر ہوتی رہے گی وہ ساتھ رہے گی۔ بیماری بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ اور مسائل بھی ہیں۔ ہاں، جو شخص غریب ہے اس پر حقیقہ نہیں ہے، صاحب استطاعت پر حقیقہ ہے۔ بچے کے لیے 2 بکرے ہیں، وہی شرائط ہیں قربانی کی، اور بچی کی طرف سے 1 ہے، شرائط وہی ہیں جو قربانی کے جانور میں اگر حقیقے کے وہ حصے داخل کر رہا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص 1 بڑا جانور ذبح کر رہا ہے اچھی بات ہے، 2 مل کر کوئی بیل ذبح کر رہے ہیں، 4 مل کر کوئی بیل ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، گوشت برابر تقسیم ہو جائے گا۔
اور یہ جو 7 کا حصہ ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں طرف سے پورا ہونا ضروری ہے کہ 7 سے زیادہ بھی نہ ہو تو 7 سے کم بھی نہ ہو، نہ 7 سے کم ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اونٹ میں بھی، بھینس میں، گائے میں، بیل میں 7 حصے ہیں زیادہ سے زیادہ، 7 میں کم ہو تو اور اچھی بات ہے، ثواب زیادہ ہے۔ جو چھوٹے جانور ہیں وہ ایک جانور، ایک بکرا یا ایک دمبا، وہ ایک کی طرف سے ہی قربانی شمار ہوگی، کئیوں کی طرف سے نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور میں جتنے ساتھی مشترکہ شریک ہیں، خالص اللہ کی رضا کی نیت کرنے والے ہوں، یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قربانی کا گوشت امت مسلمہ کے لیے حلال اور طیب قرار دیا گیا ہے۔ اولاً قربانی کا جانور خریدتے وقت ہی گوشت کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ گوشت تو کھانا ہی کھانا ہے، پھینکنا نہیں ہے، آپ کے لیے، آپ کے رشتہ داروں کے لیے، غرباء مساکین کے لیے، لیکن قربانی خالص اللہ کی رضا کی خاطر کی جائے۔ گوشت کھانے کی اگر پہلے سے نیت ہے تو پھر وہ گوشت ہی ہوگا، قربانی کا ثواب نہیں ہوگا۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک ذکر کیا ہے کہ آپ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد، بعض حضرات نے لکھا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ آپ اپنے رب کی رضا کی خاطر نماز ادا کریں، یعنی نماز عید الاضحیٰ ادا کریں۔ وانحر، اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے فوراً بعد قربانی کی جائے۔ عید الاضحیٰ کے بعد آپ قریب ہی قربانی کرتے تھے اور جانور کو لٹا کر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ اللہ میں پورا کا پورا متوجہ ہوں اس ذات کی طرف کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ دوسری آیت آپ یہ تلاوت فرماتے تھے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ میری نماز، میرا مرنا، میرا جینا، میری قربانی، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے، یعنی عبادت نام کی چیز ہاں کسی صورت میں ہو وہ اللہ کے لیے ہے، اور میں بات ماننے والوں میں سے ہوں، میں بات ماننے والوں میں سے ہوں۔ اور تیسری وہ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اور ہم نے یہ دعا یوں پڑھنی ہے اللہم تقبل منی کما تقبل